ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے تعلیم کے حوالے سے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ آج جتنی بھی قومیں ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، ترقی یافتہ قومیں جنہوں نے دنیا میں ترقی کے منازل طے کیے، وہ تعلیم کی وجہ سے ہی کیے، ریسرچ کیا انہوں نے، اور اپنے جو ہیومن ریسورس تھا اس کے اوپر بہت زیادہ اور ایک لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرتے رہے، ان کی تربیت کرتے رہے۔ اس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی ٹیکنالوجی بھی ہے، فائنینشلی ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، ڈیفنس میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تمام جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں انہوں نے ایکسیل کیا ہے، اور اس کا جو باٹم لائن تھا، جو فاؤنڈیشن تھی، وہ تعلیم ہی تھی۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ اکنامک چیلنجز ہو سی پیک کی شکل میں، یا ہمارے جو اندرونی اس وقت سیکیورٹی اسٹیبلٹی کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، ان ساروں کا جو ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ ایجوکیشن ہی ہوگا۔ تعلیم سے ہی ہم اپنی نئی نسل کو ایک نئی راستہ اور راہ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ زندگی میں کس طرح سے ایک کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا اور اپنے ملک کا نام بھی دنیا میں کیسے روشن کر سکتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ آپ کو ہم نے صبح آج زحمت دی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد صاحب، بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان کی ہائر ایجوکیشن میں پاکستان کے اندر، اور ان سے جب بھی بات ہوتی ہے فون مس کر دیں تو کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں یا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ تشریف لائے۔ جنرل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایوری بڈی نوز کہ تعلیم جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل ہے ہماری ترقی کے لیے، ہماری ایگزسٹنس کے لیے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آر یو سیٹسفائی بینگ اے پارلیمنٹیرین کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے ہائر ایجوکیشن، وہ ہم ایک صحیح سمت پہ اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی دیکھ تو بڑی سو کائنڈ آف یو، آپ نے انوائٹ کیا، اور میں بہت امپریس ہوا ہوں ٹو سی یہ بیریئر کے سیٹ اپ کو جس کو آپ بھی چلا رہے ہیں اور یوتھ کو انوالو کر رہے ہیں، اور یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں بچوں کی گرومنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم اپنی یوتھ کو لائبلٹی نہیں بنانا چاہتے بلکہ قوم کے لیے ایک ایسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ریفائن کرنے کی یہ ورکشاپس ہیں جس پہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے بڑا رائٹلی کہا شروع میں ہی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہر سوسائٹی کی گروتھ کے لیے ایک فنڈامنٹل نیڈ ہے، اور آپ کو پتہ نا جو پہلی ورس بھی آئی ہے قرآن کریم کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ بھی پڑھنے سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں تعلیم کے حصول کے لیے۔ تو یہ مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو قومیں اس پہ آگے نہیں چلیں یا پرائرٹی نہیں دی وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ اور یہ ویسٹ ہے، آپ دیکھیں یورپ، یہ وہ جاپان، ان کی یونیورسٹیز دیکھیں کتنی، یعنی ایک شہر کے اندر تھاؤزنڈس کے اندر ہے، اور پھر کوالٹی آف ایجوکیشن ہے۔ تو دیٹ از وائی ان قوموں نے ترقی کی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر۔ ابھی آپ کا کویشچن ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم بہت پیچھے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا، ہم سینٹ کے اندر بھی اس کو بارہا ریز کرتے ہیں۔ ہماری یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے رولنگ مسلم لیگ نون، جس کا میں ایک رکن ہوں، ان کے مینیفیسٹو کی کمیٹی کا میں ممبر ہوں، اور اس کے اندر ہم نے لکھا تھا کہ 4% آف جی ڈی پی گریجولی ہم لے کے چلے جائیں گے، لیکن ابھی بھی 2 کے اراؤنڈ ہے۔ اس میں ہم نے بہت کچھ کیا بھی ہے، یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہتا، اور بہت سے، لیکن جو ہمارے میس اسکیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں پبلک سیکٹر کے، وہ زیادہ تر نیگلیکٹڈ ہیں۔ اور جب میں یہ کمنٹ کر رہا ہوں تو میری نگاہ میں پنجاب نہیں ہے، میری نگاہ میں زیادہ بلوچستان ہے، سندھ ہے، آپ کا کے پی ہے، آپ کی ٹرائبل بیلٹ ہے، یہ علاقے گلگت بلتستان ہے۔ یو سی دے آر آل، ہم یہ صوبے تو صرف ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے نا۔ تعلیم میں ہم آگے تب جائیں گے جب ہم اکراس دی بورڈ یہ کریں گے، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ڈاکٹر مختار جیسے ایک کمپیٹنٹ ایجوکیشنسٹ، جن کا مجھے تجربہ، جب ہم واہ میں تھے، میں چیئرمین تھا، تو ڈاکٹر صاحب بھی آئے، اور مجھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ قوم سیٹ کا یہاں ادارہ بنائیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ڈائنامک ایجوکیشنسٹ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آگے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسکائی از دی لمٹ، آپ کے پاس بلینک چیک ہے، جو آپ چاہیں گے۔ انہوں نے کہا آپ جگہ دیں، ہم نے 2 گیسٹ ہاؤسز توڑ تاڑ کے
پھر انہوں نے گاڈ سپیڈ کی اوپر اندر لیبز یہ وہ. آج اگلے دن میرا جو واہ کے اندر ڈرائیور ہے نا وہ ایک بڑی پراڈو گاڑی پہ آیا, تو میں نے کہا بیٹے تم یہ کدھر سے, میرے پاس نہیں ہے پراڈو. تو وہ کہتا ہے سر کام سیٹ کے اندر میرے بیٹے نے MBA کیا اور پھر اس نے یہ کیا پھر وہ کیا, اور ابھی وہ مطلب بزنس کے اندر بھی وہ کر رہا ہے, اور اللہ کا کرم ہم ٹھیکے لے رہے ہیں قومی سطح کی. یہ میں کہتا ہوں تعلیم میکس دی ڈفرینس. تو آخری پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم صرف جو اور ہائر ایجوکیشن بھی یہ درس و تدریس کا سلسلہ صرف نہیں ہے کہ پڑھانے والے آتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں پڑھنے والے پڑھ کے ہیں. اٹ از دی ڈیولپنگ دی اکانومی اینڈ بلڈنگ دی سوشل فائبر آف دی نیشن. سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے, اور آئی تھنک اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحب 15 سال آپ کے ادارے کو ہو گئے, اور کافی سفر جو ہے ماشاء اللہ HEC نے تیار کیا, بیکاز ایک زمانے میں یہ صرف وہ کہا جاتا تھا جی گرانٹس لینی ہے تو آپ اسلام آباد چلے جائیں, تو ہاں جی UGC پہنچ جائیں تو وہاں سے پیسہ آپ کو ملے گا. بٹ دیر از اے ڈائنامک چینج اینڈ شفٹ یو نو, اور ریفارمس کے اوپر آپ نے کام کیا. سو ویئر یو فائنڈ یور سیلف ٹوڈے اینڈ کہاں تک جانا ہے ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید صاحب آپ کا بھی, بیریا یونیورسٹی کا بھی, اینڈ وی آر پراؤڈ دیٹ جیسا جنرل صاحب نے کہا, اور بڑی ان کی آبزرویشن, کیونکہ جنرل صاحب ماشاء اللہ نہ صرف فورسز میں انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے, انہوں نے PF واہ کے اندر کی ہے, انہوں نے اسٹیل مل کے اندر کام کیا, اور الحمدللہ آپ رائٹ پلیس پہ آ گئے ہیں تاکہ قوم کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے یہ جو آگے جو لے کے چلنا ہے اس قوم کو, ماشاءاللہ ان کا بڑا رول ہوگا. انہوں نے بیریا واہ کا ذکر کیا, اور مجھے بھی اللہ نے موقع دیا ان کے ساتھ کام کروں, تو ماشاءاللہ ان کی اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ واہ ویسے بھی ایجوکیشن لٹریسی لحاظ سے پاکستان میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ لٹریسی ہمارے واہ کے علاقے میں ہے, بینگ دا کنٹونمنٹ ایریا, اور بڑی اچھا وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہے. لیکن جنرل صاحب کے دور میں وہاں ریئل ٹرانسفارمیشن ہوئی, وہاں پہ کامسیٹ کا انسٹیٹیوٹ بنایا گیا, وہاں پہ ان کے میڈیکل کالج بنایا گیا, وہاں پہ یونیورسٹی بن گئی, اور یہ سارا کریڈٹ جنرل صاحب کو جاتا ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ واہ میں جب ان کی سینڈ آف ہو رہی تھی, جب انہوں نے اپنا کمپلیٹ کیا, تو میں نے وہاں پہ اس وقت میں وہیں تھا, تو ہم نے ایک بہت بڑا ان کے آنر میں رائٹلی ڈیزرونگ کہ یہ ماشاءاللہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ سارے, کیونکہ یہ ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا وہاں. بالکل. تو ہم نے ان کو سر سید آف واہ کا خطاب دیا تھا, اور دیٹ از این آنر کہ ہم سب کے لیے کہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ جی کہاں پہ کھڑے ہیں ہم, جیسے جنرل صاحب نے فرمایا بالکل ہماری پوٹینشیل بہت زیادہ ہے انشاءاللہ آگے اور بھی ہوگی. ہم نے اس کو کیپٹلائز نہیں کیا, بہت سا ٹائم ہم نے نان ایشوز میں ضائع کر دیا. لیکن گڈ نیوز از کہ الحمدللہ کم از کم ہماری تعلیم کے اندر گورنمنٹ کی سیریس کمٹمنٹ نظر آئی تھی, اور لکیلی جتنی باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر ایک کے مینیفیسٹو میں انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو مانا ہے. دس از اے گڈ سائن. پریکٹیکلی کہاں پہنچتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور یہ بھی بالکل صحیح فرمایا جی کہ ٹھیک ہے GDP کا اس وقت ہارڈلی 2.5-2.6% کے قریب ایلوکیشنز ہیں بجٹ کے اوپر. یوٹیلائزیشن کتنی ہوتی ہے یہ ٹائم بتائے گا, سال ختم ہوگا. لیکن ہم اپنے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں کہیں تو بہت گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہمیں. درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے 15 سالوں میں. مجھے یاد ہے جب مجھے واپس بلایا گیا ICESCO سے, تو اس وقت 2012 کا 11-12 کا جو بجٹ HEC کو ملا تھا وہ 41 بلین کے قریب ملا تھا. اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال کا بجٹ ہمارا 107 بلین ہے, تو آلموسٹ ٹرپل کے قریب پہنچنے والا ہے. اور یہ دس از اے سائن آف کمٹمنٹ فرام دا اسٹیٹ کہ تعلیم کے اندر کراس دا بورڈ پاکستان پورے کے لیے گورنمنٹ سیریسلی ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر انویسٹ کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ 2002 پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سب یونیورسٹیوں میں, اچھا ڈائریکٹ یونیورسٹیوں میں جاتا ہے. ہم HEC کا جو لوگ سمجھتے ہیں HEC کے پاس پیسہ بڑا ہے, پیسہ HEC کے پاس نہیں آتا. دس از دا بک شفٹنگ. اسائنمنٹ اکاؤنٹ سے جو فارمولا بیس بجٹنگ ہوتی ہے ڈائریکٹ یونیورسٹیوں بینک سے یونیورسٹیوں کے بینک میں چلا جاتا ہے, اور کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی وہ ہمارا کمیشن کا ایک جو فارمولا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اور HEC کا جو اپنی سیکریٹریٹ ایکسپینڈیچر اوور ہیڈ ہے اس کا 0.4%. میرا نہیں خیال کہ کوئی ادارہ اتنا ایفیشینٹ اور اتنے کم خرچے پہ چلاتا ہوگا اتنا بڑا سیٹ اپ. اور جب ہم نے سفر شروع کیا, جو جنرل صاحب کو میں بتا رہا تھا, جو 59 یونیورسٹیز تھیں ٹوٹل پاکستان میں, آج 188 ہو گئی جو ریکگنائز ہیں. کچھ اور آرڈیننس انیکٹمنٹ ہو چکے ہیں, وہ پروسیس میں ہیں, تو انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ نمبر بڑھے گا.
اسی طرح اس میں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی شامل ہیں؟ نہیں، صرف یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں. دیز آر اونلی دی یونیورسٹیز، چارٹرڈ یونیورسٹیز اٹیچڈ، جو اگر ان کے ساتھ آپ کیمپسز کی بات کریں وہ ہنڈریڈز میں ہیں. اچھا، اگر افیلیشن کی بات کریں تو وہ 4000 کے قریب کالجز ہیں. اور جو تعداد تھی اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی سسٹم میں اس وقت 2,70,76,000 تھی. آج ہماری یونیورسٹیوں میں 14 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن اگر اٹیچ ڈپارٹمنٹ یہ جو آپ نے کہا افیلیشن کالج وغیرہ شامل کریں تو ہماری اس وقت جو ٹرشری ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے وہ 3 ملین سے زیادہ ہے. 30 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں 12 گریڈ سے اوپر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اسی طرح جو ایکوٹی بڑا امپورٹنٹ جو چیز چینج آئی ہے ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے، اور گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ جی تعلیم ڈور سٹیپ تک پہنچائیں اور اچھی کوالٹی ایجوکیشن، ہماری بچیاں فیمیل فوکس جو اس سے کہتے ہیں نا کہ وہ بھی مین سٹریم میں آ رہی ہیں. آپ اپنی یونیورسٹی میں مار رہے تھے، ماشاءاللہ بچیاں ہی بچیاں نظر آ رہی ہیں. 2002 میں ٹوٹل 32% فیمیل ہمارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں تھے، آج 48% ہو گئے. تو اس میں the gap is shrinking, it is already there. And I think کہ ڈیولپمنٹ کے لیے both have to contribute. پوری ٹوٹل ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. اسی طرح یونیورسٹی کا کام ہے کریشن آف نالج. آپ نے دیکھا آپ ہی کہ یہاں پہ ساتھ میں نے دیکھا ہے کیبن بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ریسرچ کر رہے ہیں کام. تو جب اس کی انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ پبلیکیشن کتنی ہو رہی ہے اچھی پیپر. تو 2002 میں 850 کے قریب پبلیکیشن ہوئی پاکستان سے، پوری پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سیکٹر سے اچھے جرنلز کے اندر. ہم نے 2016 میں 12,000 کا نمبر کراس کیا. تو نمبر وائز ہم بہت اچھے ماشاءاللہ آگے. ابھی بھی ایکسیس بہت جس وقت ہم نے شروع کیا تھا ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ واز 2.6%. بہت تھوڑا تھا کہ ایج گروپ آف 17 to 23 جن کی ایج ہے کہ یہ تعلیم حاصل کریں ہائر ایجوکیشن کی اس ریجن میں، اس کا ٹوٹل 2.6% ایکسیس ریٹ تھا. اتنے سالوں کی انویسٹمنٹ کے بعد بھی ابھی ہارڈلی وی آر ٹچنگ 9%. اس کا مطلب ہے 100 ایج وائز جو ایلیجیبل لوگ ہیں جن کو یونیورسٹیوں میں ہونا چاہیے، اس میں سے صرف 9 لوگوں کو اپرچونٹی ملی ہے. 91 are still outside for some opportunity. اور یہ گولڈ مائن ہے. اسٹیٹ کو، سوسائٹی کو سوچنا ہے کہ اس گولڈ مائن کو ہم نے شفٹ کرنا ہے یا اس کو اگنور کر کے اس کی کاسٹ پے کرنی جو آج تک ہم پے کر رہے ہیں. تو ہمارے سیکٹر میں ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑا آگے بڑھے. اپس اینڈ ڈاؤن آتی رہے، فائنینشیل کرائسس بھی آئے. اور الحمدللہ اب ہمارا جو اب جو ہم اس وقت فوکس ہے ہمارا، اٹ از اے کوالٹی اینڈ سیم ٹائم امپیکٹ آن سوسائٹی. کامن پرسن کی لائف میں ہم کیا امپیکٹ ڈال رہے ہیں اپنی ساری نالج سے، کریشن سے، یا انٹرپرنورشپ سے، یا تعلیم. اس کا رزلٹ آنا چاہیے نا جی. ہمارے عام بندے کی لائف کی مزری کیسے کم ہو رہی ہے. جی ایک شارٹ بریک کوئکلی لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تعلیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کی اہمیت سے ہر انسان کو پتہ ہے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے، چاہے ایک انسان کی اپنی زندگی ہو، اس کے خاندان کی زندگی ہو، یا پھر ملک اور پورے معاشرے کی زندگی ہو. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مختار صاحب. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے جو آپ نے بات کی تھی اس میں آپ نے یہ ایک حوالہ دیا تھا کہ پرسنالٹی بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو انٹرنل چیلنجز کو جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہوں، اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں، اس کے اندر یوتھ کا جو ایک اس کی جو اپروچ ہے یا اس کا جو ریئیکشن ہے، اس کو کس طرح سے چینلائز کر سکتی ہے یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے؟ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک اچھے انسان جو ہیں وہ معاشرے کو اور ملک کو دیے جائیں؟ دیکھیں یہ بڑا فنڈامنٹل کویشچن ہے اور بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا وحید. بنیادی طور پہ جو آپ کی تربیت ہے نا، وہ تو ایک ماں کی گود سے اور فیملی سے ہوتی ہے. آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ، ماں باپ کیا سکھایا. اس کے بعد اس کو ریفائن کرنے کے لیے جب آپ انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں تو وہاں لرننگ بھی ہونی چاہیے، اور یہ باقی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، سوشلائزنگ کے یہ نامز بھی بچوں کو بتانے چاہیے. اور اس سے مثلا ہمیں یاد ہے کہ جب ہم کالج میں تھے
تو بزم ادب بھی تھی، ہم اپنے ایکسکرشن ٹرپس پہ جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک تقریباً 30 اسٹوڈنٹس لے کے مری آئے اور وہاں آپ نے سول ڈیفنس کی ٹریننگ کی اور وہاں فائرنگ وغیرہ بھی ہم سے وہ کرائی گئی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے پروفیسرز، یہ ڈاکٹر احسان اکبر اس وقت ہمارے پروفیسر تھے وہاں، پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر یہ تھے. اسی طرح سپورٹس ہیں، اسی طرح آپ کی یونین کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی مطلب حدودوں کا یوتھ کے اندر. آپ تو دیکھتے ہیں نا ابھی یونیورسٹیوں کے اندر سے اسلحہ نکل رہا ہے، لوگ یوتھ آپ کے ڈرگ کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کے اوپر بھی آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ان کو گروم کرنا چاہیے، ان کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایوولوشنری پروگریس کا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے نا، وہ یہ ہے کہ روٹ سے باتیں بیٹر ہوں تو اوپر بیٹر ہوگی. آپ ایک درخت کے تنے کا اور اس کی جڑوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ پھل نہیں دے گا، شاخیں اس کی تو نہیں ہے. اس لیے ہائر ایجوکیشن بھی امپارٹنٹ ہے، لیکن جو ایلیمنٹری اور فنڈامنٹل جو بیسک اور پرائمری ایجوکیشن ہے اس کی طرف آپ دھیان دیں. تو یہ نرسری آپ کی ہے جس سے آپ لوگوں کو تیار کر کے اوپر لے کے آتے ہیں. اور یہ جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی 188 ہیں، یہ تو بڑی اچھی ایک بڑی بات ہے کہ ہمیں حوصلہ افزا ہے. لیکن ان کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو کیا ہے، کیا ان کے پاس لیبز ہیں، لائبریریز ہیں، ٹریننگ ایڈز ہیں. جیسے آپ نے خوبصورت انوائرمنٹ ہیں جن کے اندر ہم پھرے ہیں، ان کے اندر بھی بچے کی گرومنگ ایک اچھی ہوتی ہے. دین ٹیچرز کی ٹریننگ کا مسئلہ، اور پھر سبجیکٹس کا چوائس اسٹوڈنٹ کو، ایپٹیچیوڈ اور اس کی اپنی اور ہماری جو نیڈز ہیں اس کے مطابق. ہم صرف جا کے ڈگری لے کے تو باہر نکلنے کی بات نہیں ہے. انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز، انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز سے انپٹ لیا جائے کہ کریکولم کیسا ہو، ریسرچ سینٹرز کے ساتھ، اور ان فیلڈز کے اندر آپ ٹارگٹڈ ایجوکیشن دے کے لوگوں کو آپ کریں گے گروم تو آگے جائیں گے. دیکھیں چکوال میرا ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں ہم نے انکریج کیا پرائیویٹ سیکٹر کو. آج وہاں بہت سے اچھے انسٹیٹیوشن ہیں، پبلک میں بھی پرائیویٹ میں بھی. اور پاکستان کے اندر چکوال لٹریسی ریٹ کے اندر نمبر 1 ہے، آلموسٹ آفٹر اسلام آباد. اور یہ بڑی ایک ہارٹننگ ہے. اور ابھی بھی میں ڈاکٹر صاحب کو لے گیا تھا چکوال میں. آئی ایم سو گریٹفل کہ ان کی بڑے بزی اسکیڈول میں نے ان کو وہ کالج بھی وزٹ کرایا جس میں پڑھتا رہا، چکوال پوسٹ گریجویٹ کالج. اور ہم نے کہا اس کی یونیورسٹی یہاں بناتے ہیں، چونکہ اس کے پاس 300 کنال کی جگہ ہے، 300 کنال. اور ابھی میں اگلے دن پرنسپل سے بات کر رہا تھا، 4,500 اسٹوڈنٹ ہیں. اور اس میں آپ حیران ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ 70% بچیاں ہیں. یعنی یہ دیکھیں نا، دس از ویری گڈ کہ چکوال جیسا ایک ایریا جس کو پہلے بڑا ایک بیکورڈ سا ایریا لڑکوں کو پیسہ کمانے پہ لگا دیا ہوگا. تو نہیں، لڑکیوں کو بھی دیکھیں نا ایکول رائٹ ہے، ان کو کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہم نے یو ای ٹی ٹیکسلا کا ایک یونیورسٹی وہاں ان کو 700 کنال کیمپس باقاعدہ بنایا، اور ابھی بلکسر کے چوک کے اوپر ہو رہا ہے. ابھی انشاءاللہ چکوال کے اندر بھی ایک بہترین، چیف منسٹر نے بھی کہا تھا، چیئرمین صاحب نے بھی اپنے طور پہ اوپر ہمیں کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور انشاءاللہ ہم ادھر بھی کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک ضلع ہے، یہ سارے پاکستان کے تھرپارکر سے لے کے گوادر تک اور اوپر ٹرائبل بیلٹ تک، میں کہتا ہوں ہر ضلع کے یہ رائٹ ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا ہاسپیٹل ہو اور ایک اچھے تعلیمی ادارے ہوں، تاکہ آنے والی جنریشن اگلے 10 سالوں میں یہ وہ ایک چائنیز ایک کہاوت ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 1 سال کی پلاننگ کرنی ہے تو گندم اگاؤ، اور اگر 10 سال کی کرنی ہے تو پھلدار درخت لگاؤ، وہ پھل دیں گے. اور اگر آپ نے آگے صدیوں کی اور ملینیم کی پلاننگ کرنی ہے اور جنریشنز کو امپروو کرنا ہے تو تعلیم پہ انویسٹ کریں. اور یہ بڑی ٹھیک بات ہے، اور اس کے اوپر آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ ایک اینکر بھی ہیں، اور آپ یہاں آ کے میڈیا کے لوگوں کو اور یہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور یہ بڑی ضروری ہے. آج کل جو میڈیا کے اوپر بہت سی بڑے اچھے اینکرز بھی ہیں آپ جیسے، لیکن بہت سا جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کے اندر نالج کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس کوئی جرنلزم کی اکیڈمیز بھی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ان کی بھی ایک اکیڈمی ہو جہاں ان کو ایتھکس، مارلز، رپورٹنگ، انالیسز، ریویوز، اس کی پتہ ہو کہ کیا کیا ڈفرینسز ہیں، اور یہ آ کے آبجیکٹیو. آج جیسے پولیٹیکل فیلڈ میں ہم پولرائز ہیں، اسی طرح میڈیا میں بھی پولرائز ہے انفارچونیٹلی. حالانکہ وہاں بیٹھنے والے لوگوں کو اوپر والے ان کو ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی دیکھیں نا، وہ کرتے بھی رہیں. اگر نیچے وہ ڈیوائیڈ نہ کریں تو شاید وہ ڈائریکشن میں رہیں. جی لیکن دیکھیں نا، آج کسی کے ساتھ الائن نہیں ہے آپ تو nobody cares about you. This is very
لیکن ایون دین آئی تھنک جرنلسٹ شوڈ اسٹک ٹو دیئر اون ایتھکس اینڈ مورلز کہ جرنلزم کا جو بنیادی پرنسپلز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ایبسولوٹلی امپارشل اور آبجیکٹیو انالیسس کریں گے, کوئی راضی ہو یا ناراض ہو. ڈاکٹر صاحب پبلیکیشنز کی آپ نے بات کی, ایک جنرل ایک پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف پبلیکیشنز کرتے رہتے ہیں, دے گیٹ یو نو بیکاز آپ کا کرائٹیریا کچھ اس طرح سے کا ہے, جو رولز ہیں ریگولیشنز ہے کہ وہ آگے لیتے رہتے ہیں, پروموشنز لیتے رہتے ہیں, دے ڈو اٹ فار دا پروموشن. انفیکٹ ہر ایک انسان نے ایکسیل کرنا ہوتا ہے, اور جو ایکچوئل ٹیچر ہوتا ہے جو محنت بھی کرتا ہے, پڑھاتا بھی ہے, اس کی ٹیچنگ کے اندر اس کی اچھی ایک پرفارمنس ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ نے ریسرچ نہیں کرنی لہٰذا اس کی پروموشن جو ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی لا کے اندر کوئی کرائٹیریا بنایا جائے کہ وہ لوگ جو ٹیچنگ, ظاہر ہے ریسرچر جو ہے وہ پھر اس طرح سے ٹیچنگ کو ٹائم نہیں دے سکتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یونیورسٹیز کا ملٹی ڈائمینشنل کام ہے. یونیورسٹی خالی ٹیچنگ نہیں کرتی, ورنہ تو وہ اکیڈمیز کام کر رہی ہیں, کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے وہیں پڑھا لیں آگے. یونیورسٹیز آر مینٹ فار 3 بیسک تھنگس: امپارٹنگ نالج, کریشن آف نالج اینڈ انٹیگریٹنگ ود دا سوسائٹی. تھوڑا سا ہمارے بینگ مسلم ہم بھی ایک جو مرضی کی آیت ہوتی ہے نا اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. ہم نے کیونکہ امپارٹنگ نالج تو ہو رہی تھی ایون ایچ ای سی کے بننے سے پہلے, تو ایچ ای سی نے آ کے ایک ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی کہ یار آپ کا ایک اور بھی کام ہے, آپ نالج کریٹ کرنے کا میجر کمپوننٹ ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے, اور اس کو تھوڑا سا انسینٹیوائز کیا, اور یہ گڈ فیتھ میں کیا گیا نیچرلی. اس کا ناجائز فائدہ ہو گیا. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا, بھیڑ چال ہوگی کہ جی پبلش کرو, سی وی موٹا کرو, جلدی پروموشن ہوگی, پروڈکٹیوٹی الاؤنس ہو جائے گا. ہم نے واپس اس کو, اور ہم ہر ایک نے کہا جی امپیکٹ فیکٹر, ہم نے تھوڑا سا آپ کھینچ کے کہا جی نہیں امپیکٹ فیکٹر نہیں, فرام امپیکٹ فیکٹر ٹو امپیکٹ, کہ امپیکٹ کی طرف آؤ اور بیلنس کرو. اور دیکھیں دنیا میں اچھے اداروں کی, آپ بڑے بڑے اداروں میں جائیں تو جو فریشمن کلاس پہلی آتی ہے اس کو ان کے نوبل لاریٹ پڑھاتے ہیں, ان کا جو بیسٹ ٹیچر ہوتا ہے نا اس سبجیکٹ کا اس کو بھیجتے ہیں کہ ان کی بیس کے حوالے کر دیں. ہاں بالکل, ان کو بیس اچھی بنائیں. ہمارے بدقسمتی سے سینئر ٹیچر نے بیٹھ کے کمپیوٹر پہ اور اپنے پیپر پبلش کرنے میں, اور جو اپنے اسسٹنٹ کو, لیکچرر کو, ریسرچ ایسوسیٹ کو, ٹیچنگ اسسٹنٹ کو بھیج دیا. وہ بنیاد کیسے بنے گی؟ جب جو جنرل صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا, بالکل میں آج بھی میرا ایک اخبار میں آیا ہے کہ جی میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی نہیں ہے, تربیت کی کمی ہے. ہمارے معاشرے کی جو بہت سی قباحتیں ہیں وہ تربیت پہ فوکس نہ کرنے کی وجہ سے. سوری ٹو کٹ یو, گھر جائیں تو ٹائم نہیں, والدین جو ہیں وہ دے شفٹ اوور ٹو دا ٹیچرز. اسکول میں کالجز میں کیا کرایا جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ تمیز ہی نہیں ہے آپ کو. ایسے ہی یونیورسٹی کالجز میں بچے آتے ہیں, پتہ نہیں ماں باپ 18 گھنٹے ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں. So we shift, you know, the responsibility instead of on a lighter note taking the responsibility. یہ راستہ آپ میڈیا ہی نہیں دیا نا. آپ میڈیا پہ کیا سکھا رہے ہیں کہ شفٹ کرو بلیم دوسروں پہ, لڑائیاں کرو, ایک دوسرے کو بلیم کرو. آپ میڈیا ہمیں ہیلپ کرو. ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو ہم بلاتے ہیں, اب جن صاحب بھی آتے ہیں پروگرامز کے اندر, سارے چینلز پہ جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ ایک جو بات کرتے ہیں وہ باقی لوگ تو بات وہ نہیں کر رہے ہوتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ 7 سے 11 تک کیا دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ ٹائم ہے جس وقت بچے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے, آپ ان کو کیا دکھا رہے ہو؟ سر سارے کے سارے پارلیمنٹیرین ہیں, میجورٹی آف دیم یو نو ہولڈنگ اے ویری سینئر پوزیشنز ان دا گورنمنٹ, ان اپوزیشن, سو دے اسپیک لائک دیٹ. وی کین ناٹ فورس somebody کہ جی آپ نے ایسا نہیں ہے بھائی صاحب, they are triggered to speak like that. Sir, I think پوری responsibility ہم سب میڈیا پہ ڈال دیں تو I think it will not work like that. وہی صاحب میں آپ سے عرض کروں, آپ کی بالکل بنیاد بیسک, ماں باپ قصوروار ہیں, میں ایز اے فادر, میں ایز اے ٹیچر قصوروار ہوں, میں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. یہ جو معاشرے میں جنرل صاحب نے صحیح کہا, اس وقت ڈرگس ہیں, یہ جو پچھلے دنوں واقع ہوئے ہیں, صفورہ کا واقعہ ہے, یہ مشال خان کا واقعہ, ابھی کراچی یونیورسٹی کے اندر سے لوگ پکڑے گئے ہیں. یہ کون قصوروار ہے؟ ہم سارے قصوروار ہیں, معاشرہ قصوروار ہے, پیرنٹس قصوروار ہے. دیکھیں نا, اس ایک بچہ جو بھاگ گیا ہے, وہ سروش نامی, اور جس کو زخمی ہو کے پتہ نہیں اس وقت پکڑا گیا کہ نہیں, اس کے فادر کہتے ہیں ہاں یہ 2 دفعہ افغانستان گیا تھا درمیان. تو فادر نے کیوں نہیں ایکٹ کیا اس پہ, کیوں نہیں بتایا؟ یا اور رات کو لیٹ آتا تھا, کچھ اس کی حرکات بھی مشکوک تھیں, تو why you didn't you play your role as a father or mother, یا اس کی کمیونٹی, اس کی فیملی نے. اسی طرح وہ جس یونیورسٹی میں, ہماری اپنی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں 4 سالہ BSc پروگرام ہے فزکس میں, وہ کہیں بیچلر کرنے کے لیے داخل ہوا تھا,
تو 4 سالہ ڈگری میکسیمم 6 سال میں ہو سکتی ہے، وہ بھی اگر آپ پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ 7ویں سال میں بھی اگر فیل ہو کے بیٹھا ہوا ہے تو یونیورسٹی کے اس کے ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے تھا، اس کے کولیگس کو، اس کے سراؤنڈنگ سسٹم کو کہ واٹ از رانگ ود دس جینٹلمین. تو جب ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے، جس نے آپ نے صحیح فرمایا کہ ماں باپ کہتے ہیں یا تو میں اسکول میں کیا پڑھاتے ہیں، اسکول والے کہتے ہیں ماں نے نہیں سکھایا سی تنوں. تو جب سسرال میں بھی جاتے ہیں تو اگلے پوچھتے ہیں کہاں ماں پیوں نے تنوں کی سکھایا سی. تو ہم ایک دوسرے پہ بلیم فکسنگ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. اور میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں میں قصوروار ہوں ایز اے ٹیچر، کیونکہ میری ساری زندگی 30 سال سے زیادہ کا سفر ٹیچنگ میں گزرا ہے، ایجوکیشن میں گزرا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے. اور جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے کہ جب یہ ہم پڑھتے تھے یا یہ پڑھتے تھے، اس وقت یہ ساری انوائرمنٹ نہیں تھی، یہ گیجٹ نہیں تھے، لیکن ٹیچر کی کمٹمنٹ تھی. ٹیچر کا وہ کمٹمنٹ تھی کہ کوئی ٹیوشن کا اس کو فکر نہیں. مجھے یاد ہے میرا ٹیچر مجھے 5 بجے تک ہم سب جو بچے تھوڑے سے اچھے رزلٹ آتے تھے ان کو بٹھا رکھتے تھے، پڑھو یار. پھر ایون ہم گھر چلے جاتے تھے، وہ جب گزرتے تھے رات شام کے وقت تو ناک کر کے پوچھتے تھے بھائی پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو. کہ اتنا خوف ہوتا تھا اور کوئی ان کو نہیں ہوتی تھی ایکسپیکٹیشن کہ ان کو ٹیوشن دی جائے گی. کوالٹی کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ بہت ایشو بنتا ہے. وی آر رننگ کمرشلائز ہو گئی. وی آر رننگ فیکٹریز ایگزیکٹلی انسٹیڈ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. ایسے ہی بیکاز آف جنریٹنگ منی. اور وہ جو یعنی وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں ٹیوشن بھی، تو وہ 1 گھنٹہ پورا ہو جاتا ہے تو بیگ اٹھا کے بھاگ جائے گا ایسے ہی کہ جی میں نے دوسری جگہ پہنچنا ہے. سو وہ آپ والی بات کے کمٹمنٹ ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اور الحمدللہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. سر ٹائم شارٹ جو ہے وہ ایک تو یہ وہ آپ نے جو بات کی، میں خود بھی اس کو بھی یہاں پہ بھی کہوں گا بیکاز لسٹ ہمارے جو آڈینس ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ جو واقعات ہوئے کراچی کے اندر، ایون مشال والا جو واقعہ ہوتا ہے، یہ انڈیویجول ایسے ایکٹس ہیں جہاں پہ اگر 30 لاکھ بچے جو ہیں اف دے آر گیٹنگ ایجوکیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، یا جیسے علامہ اقبال میں 14 لاکھ ان کی ڈسٹنس لرننگ ہو رہی ہے، تو اس میں سے یہ واقعات اٹ ہیپنز ایوری ویئر. سو دا میڈیا ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ ان کو ہم زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں، اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. لیکن ان چیزوں کو ہم ایز اے اسٹیٹ اینڈ دین دا انسٹیٹیوشنس کیسے ہم ان کو مطلب ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اوور ویلمنگ میجارٹی آف دی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کین ہیں، وہ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. دیکھیں انہی میں سے علامہ اقبال اور قائد اعظم نکلیں گے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں انہی میں سے محترمہ فاطمہ جناح نکلیں گی اور لوگوں. ہمارے سسٹم میں خرابی یہ ہے کہ ہم بچے کا ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ اور اس کا سائیکو انالیسز کیے بغیر اس کو آگے جانے دیتے ہیں. دیکھیے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس میں ہے. جو سائنس کا انٹرسٹڈ ہے اس کو آرٹس میں ڈال دیا، جو آرٹس کا ہے وہ سائنس میں ڈال دیا. گائیڈنس کم ہے. اینڈ سیکنڈلی جو ایک بندہ پریکٹیکل کام کے لیے، اس کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے جانا چاہیے جہاں وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کرے کہ ویلڈنگ کیا ہے، دوسری تیسری کیا ہے، اس طرف لے کے چلے جائیں. ایپٹیچیوڈ کے خلاف کئی لوگ ایسے ہیں جو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے، صرف تھانے داری کے لیے. وہ ایسے لوگوں کو ویڈ آؤٹ کیا جائے وقت سے پہلے، ادروائز وہ ایک امبیرسمنٹ ایک انسٹیٹیوشن کے لیے کرتے ہیں. تو اس طرح کی اسکریننگ جو ہے رائٹ فرام ڈے 1 جب آپ انٹری کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. ہمارے لوگ جو پی ایم اے میں فار ایگزامپل جاتے ہیں، آپ گریجویشن کی، they don't want a PhD to come and say کہ یہ بڑا پڑھا ہوا ہے. They see your personality, they see your body language, they see your conduct. 4 دن وہ ISSB میں رکھتے ہیں، ڈسکشن کراتے ہیں، آپ کی سوچ کا انداز کرتے ہیں، تو کہتے ہیں he is outstanding intellectually لیکن his aptitude armed forces کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی کی یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں، تو کئی دفعہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. آپ نارمل دیٹ از وائی شروع میں جو تعلیم کا معیار تھا وہ ایف اے تھا، اور پھر وہ گریجویشن بھی کراتے ہیں، ایم ایس سی بھی کراتے ہیں، پھر ملٹری تو ملٹری کرتے ہیں، تو لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. یہ جو باہر کے اسکول ہیں ڈاکٹر صاحب بیئر می آؤٹ کہ وہاں جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا ٹیچر انالیسس کر کے سال کے بعد بڑی آبجیکٹیو رپورٹ لکھتے ہیں کہ یہ بچی یا بچہ اس میں یہ بالکل ٹھیک تھے، یہ ان کا ویک ایریا ہے، میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ابھی اس کو یہ برانچ دی جائے، یہ نہ دی جائے. اور اس کے اندر جو ال ڈسپلنڈ ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اداروں کے اندر رہیں. ماں باپ کو، پیرنٹس کو انوالو کریں اور ان لڑکوں کے لیے پھر موٹیویشن ہو. اور یہ جو یوتھ ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ، ہم لوگ ہیں، ایک تجربہ حاصل کیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو بھی یہ ہمارے حالات زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا. میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میں پڑھتا تھا تو ہائی اسکول میں جاتا تھا ڈاکٹر صاحب 7 کلومیٹر پیدل چل کے ایک طرف سے، اور جا کے کرتے تھے پھر 7 کلومیٹر واپس. راستے میں 3 برساتی نالے بھی تھے. اور ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے ملک نواز، آج بھی زندہ ہے اور میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ابھی سمر ہالیڈیز ہیں تو میں بھی نہیں جاتا گھر، اور آپ بھی ادھر ہاسٹل میں آ جائیں، میں آپ کو انگلش اور میتھ پڑھاؤں گا.
تو ہم ہیریکین لیمپس جلا کے بستے کے اوپر رکھ کے رات کو وہ کرتے تھے, کوئی فیس نہیں, کچھ نہیں. دیٹ واز ڈیڈیکیشن. اور اس لیے, اور اللہ کا کرم ہے, پھر ہم آئے. آبویسلی اگر میں لکی ہوتا تو میں بہت کسی ہائی انگلش اسکول کے اندر پڑھتا اور وہ کرتا, لیکن وہاں بیٹھ کے آپ محنت کریں تو آپ آگے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹیچرز ڈے آج, تو کوئی پیغام آپ چھوٹا سا؟ ٹیچرز کو سلام کرنا چاہیے جی. پیغمبروں والا کام اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا ہے, ہمیں سونپا ہے, اور اس کی رسپیکٹ اور اس کی امپورٹنس سمجھتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جو جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو یہ آپ نے بات کی تھی, وہ چند بچے ہیں, وہ بچے بھی برے نہیں تھے, کیونکہ ان کو انگیج نہیں کیا سوسائٹی نے, ان کے پیرنٹس نے, ان کے کمیونٹی, اس لیے وہ کسی اور کے ہاتھوں چڑھ گئے. ہمیں آپ سب کو انگیج رکھنا ہے. یہ بچے ہمارے بہت اچھے ہیں, اور میں ٹیچر کو خاص کر ریکویسٹ کروں گا کہ چھوڑیں, یہ دنیا بن ہی رہی ہے آپ کی, آئیے اس قوم کے لیے, اس بچوں کو, اگلی نسلوں کو اٹھاتے ہیں, اور ان کو قوم بناتے ہیں. وہ جو آپ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ٹیچر رپورٹ لکھتا تھا, ٹائم کدھر ہے ٹیچر کے پاس, اس نے کلاس چاک پھینکنا, اگلی کلاس باہر جا کے پڑھانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے نکل آئیں. جو اللہ نے رزق لکھا ہوا بینگ مسلم, ہمارا ایمان ہے, وہ ملنا ہی ملنا ہے. آپ ٹیچر نہ ہوتے, میں پی ایچ ڈی نہ ہوتا پھر بھی, لیکن آئیے اس ٹیچر ڈے کی افادیت کو سمجھتے ہوئے معاشرے سے رسپیکٹ ہے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کریں, ٹیچر کو رسپیکٹ دیں. جو قومیں اپنے استاد کی عزت کرتی ہیں, وہ قومیں بڑی ترقی کرتی ہیں. اسی طرح استاد نے اپنی عزت کمانی ہے, بنوانی ہے, وہ اسی اپنے قول و فعل سے, اپنے کام سے بنائے گا. تو آئیے مل کے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں, پاکستان کے لیے کرتے ہیں, اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے کرتے ہیں. ایک سینٹنس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, بلڈنگز امپارٹنٹ ہیں, ٹریننگ ایڈز امپارٹنٹ ہیں, لیبز امپارٹنٹ ہیں, لیکن سب سے زیادہ امپارٹنٹ ٹیچر ہے, اور وہ رول ماڈل ہے فار دی اسٹوڈنٹس. اس کا گفتگو, اس کا ڈریس, اس کی پنکچویلٹی, اس کی ڈیڈیکیشن, یہ بچے سبق لے کے ساری عمر نہیں بھول سکتے. تو ٹیچرز کے لیے یہ میسج ہے کہ بیکم اے رول ماڈل. بہت شکریہ سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چیئرمین ایچ ای سی, آپ دونوں ایمان یہاں بھائی یونیورسٹی آئے, ہمارے اسٹوڈیو میں, ہمارے یہاں پہ فیسلٹیز آپ نے دیکھی, آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.